قرآن کریم میں قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے. آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا. عجیب واقعہ ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ اتنا دیا کہ قرآن کا بیان ہے اور قرآن کا بیان مبالغے سے خالی ہوتا ہے، 100% واقعے کے مطابق ہوتا ہے. قرآن بات کو نہ گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں، وہ خزانے خود نہیں، جن الماریوں اور تجوریوں میں وہ خزانے رکھے جاتے تھے، ان الماریوں اور تجوریوں کی چابیاں اگر اکٹھی کی کر کے اٹھانے کا نمبر آئے تو ایک طاقتور جماعت تھک جائے. اور اس جماعت کی تعداد مفسرین نے 10 20 30 40 تک لکھی ہے. یعنی کم سے کم 10 آدمی تو مانی لیں، 10 آدمی ان چابیوں کو اٹھائیں تو بوجھل ہو جائیں. اتنی چابیاں تھیں. یہ قرآن کا بیان ہے. اتنا پیسہ اللہ نے اس کو دیا تھا، لیکن توفیق اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ سرکش ہو گیا. قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. اس کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ. ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا. بالکل آج کل کی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ قارون نے جلوس نکالا. جیسے ہمارے یہاں الیکشن میں کوئی جیت جائے تو جلوس نکالتا ہے اپنی طاقت دکھانے کے لیے. بلکہ ہمارے زمانے میں تو حالت یہ ہے کہ الیکشن میں جیتنے کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جلوس نکالتے ہیں. ہم معاف کیجیے گا، میں دھوکہ دینے کی بات کہہ رہا ہوں. مقصد تو یہی ہے نا کہ طاقت دکھانی ہے. تو قارون کو تو بڑا حق پہنچتا تھا اس اعتبار سے. اتنا بڑا مالدار آدمی، اس کے نوکر چاکر سینکڑوں ہوں گے، اس کی طاقت بہت تھی، اس کا پیسہ بہت تھا. تو اس نے سوچا کہ اپنی شان دکھائے. اس نے اپنی شان کے لیے جلوس نکالا. اب اس جلوس کا تماشا دیکھنے والے لوگ کھڑے تھے. قرآن کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ وہ تھے جو بنی اسرائیل ہی کہتے ایمان والے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں ہم جیسے دنیا دار بھی تھے. قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، ذرا الفاظ دیکھیے گا، میں بالکل لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے انہوں نے یوں کہا کاش ہمیں بھی اتنی دولت مل جاتی جتنی قارون کو ملی ہے. یہ قارون تو بڑی قسمت والا آدمی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مزید سمجھیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں. ہمارے زمانے میں اگر قارون کا جلوس نکلتا تو کیا ہم میں سے اکثر لوگ یہی دونوں باتیں نہ کہتے؟ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں. بھائی قارون کو اللہ نے جتنا دیا ہے کاش ہمیں بھی اتنا مل جاتا. یہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے. قارون کا جلوس نکلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے زمانے کے مالدار لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کیا آج بھی یہ تمنا نہیں کرتے فلاں کا جیسا مکان ہے کاش ہمارا بن جاتا، فلاں کا جیسا کاروبار چل رہا ہے کاش ہمارا چل جاتا. یہ تو بڑی قسمت والا آدمی ہے. ایک گستاخی اور کروں، کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی حافظ یا عالم کو دیکھا ہو اور یہ تمنا کی ہو کاش میں یا میرا بیٹا ایسا ہی ہوتا؟ ذرا غور کیجیے گا ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. مذاق نہیں ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ ہے. قرآن کہتا ہے دنیا کو چاہنے والوں نے کہا کاش ہمیں بھی یہی ایسا اتنا مال ملتا جتنا قارون کو ملا ہے. یہ قارون کو بڑا خوش قسمت آدمی ہے. مگر وہاں دیکھنے والوں میں کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے. قرآن کے الفاظ ہیں وقال الذین اوتوا العلم. ان لوگوں نے کہا جو علم والے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا، اور علم کا مطلب آپ سمجھ لیں آخرت کی فکر والا علم. وہ کہنے لگے کہ بے وقوف ہو رہے ہو،
वैलकुम, तुम्हारा नाश हो, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा, अल्लाह का सवाब बेहतर है ईमान वालों और अच्छे अमाल वालों के लिए। वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून, मगर ये जो कैफियत है दिल की, ये सब्र करने वालों ही को मिलती है। कुरान बताता है कि उसके बाद क्या हुआ, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, हमने कारून को और उसके पूरे घर को जमीन में धंसा दिया, अल्लाह का अज़ाब आ गया, खत्म हो गया। अब क्या हुआ, वो जो तमन्ना करने वाले थे वो भी ईमान वाले थे बेचारे। कुरान बयान करता है कालू क्या है, वअस्बहल्लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिल-अम्स, कल जो लोग कारून जैसी जगह की तमन्ना कर रहे थे, कह रहे थे काश हमें भी इतना मिल जाता, वो कहने लगे यक़ूलून वैकअन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर, भाई ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसके लिए चाहते हैं रोजी को कुशादा करते हैं, जिसके लिए चाहते हैं तंग करते हैं। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, अगर अल्लाह ने हम पे एहसान न किया होता तो हमें भी धंसा दिया होता। अगर हम कारून जैसे होते तो हमारा अंजाम भी तो कारून जैसा होता ना। वही कान्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून, भाई ऐसा मालूम होता है कि काफिरों को कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद कुरान कहता है तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। जी चाहता है कि हम सब अपने दिलों पर इस आयत को लिख लें और अपने घरों में अपने सामने लिखकर लटका लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो आखिरत का घर है, ये जो आखिरत की कामयाबी है, ये हम उन लोगों के लिए खास रखते हैं, नजअलुहा मुकर्रर करते हैं, बनाते हैं उन लोगों के लिए जो जमीन में बुलंद होना नहीं चाहते। अल्फाज का तर्जमा है, जो जमीन में ऊंचा बनना नहीं चाहते, बड़ाई नहीं चाहते और न फसाद चाहते हैं, और अच्छा अंजाम तो अल्लाह से डरने वालों का होता है। क्या बात है, जमीन में जो लोग बड़ाई चाहते हैं, जो अपने आप को दुनिया में बड़ा बनाना चाहते हैं, वही लोग हैं जो दुनिया में फसाद भी करते हैं। और कुरान ये कहता है ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। आखिरत उन लोगों के लिए है जो बड़ाई नहीं चाहते, जो ओहदे तलाश नहीं करते, जो दुनिया में दूसरों को पीछे हटाकर अपने आप नुमाया होने की कोशिश नहीं करते, जिनके सामने दुनिया नहीं होती, दुनिया की इज्जत नहीं होती, जो सिर्फ आखिरत की इज्जत चाहते हैं। मालूम है आपको, हदीस में आया, एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक आदमी सामने से गुजरा। आपने पूछा तुमने देखा है जो आदमी गया है कैसा आदमी है, यानी इसकी हैसियत क्या है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अपनी कौम का बड़ा आदमी है। जरा गौर से सुनिएगा, अपनी कौम का बड़ा आदमी है, इसकी हैसियत ये है कि अगर किसी मजलिस में जाए तो ऊंचे मकाम पे बिठाया जाए, अगर किसी मजलिस में न जाए तो पूछा जाए फला साहब क्यों नहीं आए। जरा बिल्कुल अल्फाज को देखें, हदीस के अल्फाज है। इसकी हैसियत ये है कि किसी की सिफारिश करे तो कबूल की जाए, रद्द न की जाए। इसकी हैसियत ये है कि अगर किसी के यहाँ निकाह का पैगाम दे तो फौरन कबूल किया जाए। ऐसी हैसियत का आदमी। हुजूर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और गुजरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा इसके बारे में क्या ख्याल है? लोगों ने कहा हुजूर मामूली हैसियत का आदमी है, कहीं जाए तो कोई ना पूछे, बड़ी जगह बिठाने के लिए कहीं भी बैठ जाए कोई ना पूछे, किसी मजलिस में अगर मौजूद ना हो तो कोई पूछने वाला नहीं कि फला साहब क्यों नहीं आए, कहीं निकाह का पैगाम दे तो कोई कबूल ना करे, मामूली आदमी है, गरीब आदमी है, किसी की सिफारिश करे तो ना सुनी जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले जैसे लोगों से जमीन भर जाए तो ये अकेला उन सबसे बेहतर है। अल्लाह की नजर दुनिया की बड़ाई अल्लाह की कोई हैसियत नहीं रखती। निकाल दीजिए दिलों से इस बात को। मामलात जब ही सही होंगे, हमारे मामलात जो खराब है, मसला है कि हमने किबला गलत कर रखा है अपना। मालूम है ना, किबला अगर सही नहीं हो तो नमाज नहीं होगी ना। हमने अपने दिल का किबला ही गलत कर रखा है, आखिरत के बजाय दुनिया को अपना किबला बना रखा है। और अब तो हमारा हाल ये है, अभी जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें इल्म का लफ्ज आया है,
وقال الذین اوتوا العلم، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے آخرت کی بات کہی۔ اس کا مطلب ہے علم وہی ہے جو آخرت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کے معاش کے علم کو بھی علم دین مان لو۔ عجیب بات ہے، یہ محنت ہو رہی ہے، جگہ جگہ لوگ بیان کر رہے ہیں علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، دینی اور دنیاوی علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، علم ایک ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اجتہاد کا حق ہو گیا، قرآن و حدیث کے دلائل سے ہٹ کے آپ کو ارشاد فرمانے کا حق ہو گیا۔ وہ علم جس کی فضیلتیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں، وہ علم جس کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ علم جو انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کو معزز بناتا ہے، وہ فقط علم دین ہے، علم دین، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سن لیا جائے، تکلیف ہوتی ہے اس لیے لہجہ ہمارا اچھا نہیں رہا، معافی چاہتے ہیں، لیکن ذہنوں کو ٹھیک کریں۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کالج میں نہ پڑھائیں۔ جس طرح سے روزگار کے لیے اگر ضرورت ہو تو کھیتی کرنی پڑتی ہے، جس طرح روزگار کے لیے اگر ضرورت ہو تو بڑھئی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، جس طرح روزگار کے لیے لوہار کا کام سیکھنا پڑتا ہے، جس طرح روزگار کے لیے کوئی اور صنعت سیکھنی پڑتی ہے، دنیا کے یہ علوم اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ کر باعزت روزگار حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا۔ قوم کو اس پہلو سے ترقی دلانے کے لیے پڑھا جائے گا، مسلمانوں کو ہر میدان میں پڑھایا جائے گا، مگر یہ کہنا منظور نہیں ہے کہ آپ قرآن کے علم کو اور ڈاکٹر صاحب کے علم کو، قرآن کے علم کو اور انجینئرنگ کے علم کو ایک مان لیں، یہ منظور نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے، اور میں اس کی ایک دلیل دے دوں، بہت سے علماء یہاں موجود ہیں کیونکہ یہ بات آج کل چلائی جا رہی ہے، دلیل دیتا ہوں۔ ایک سوال ہے، جو علم عصری تعلیم کا علم ہے، معاش کا علم ہے، اسکول کالج اور یونیورسٹی کا علم ہے، اگر اس علم کو کوئی آدمی، یہ میں اردو میں علم کہہ رہا ہوں، اس کو اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے پڑھے، روزگار کے لیے پڑھے، تو بتائیں کوئی گناہ ملے گا اسے؟ بتائیں مجھے گا کوئی گناہ ملے گا؟ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کا اور دین کا علم دنیا کمانے کے لیے پڑھے تو بتاؤ گناہ ملے گا یا نہیں اس کو؟ حدیث میں یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دونوں الگ الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دو حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ یہ خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ گزارش کہ جب یہ بات چل رہی ہے تو اسی سے سمجھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد فقط یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو اصل سمجھتے ہیں اور دنیا ہی کی عظمت ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں دین علم کی عظمت نہیں، میں عظمت کی بات کرتا ہوں، عزت نہیں ہے۔ جو بچہ اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے وہ بچہ ہماری نظر میں زیادہ عزت رکھتا ہے، جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اسے ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے حدیث پڑھی، من آتاہ اللہ القرآن، جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا فرماتے ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ، پھر وہ یہ سمجھے، وہ قرآن والا، اس کو نصیحت ہو رہی ہے، دوسرے لوگ تو کیا ہیں، جس کو قرآن ملا اور اس نے یہ سمجھا ان احدا اوتی خیرا منہ، کہ کسی کو اس سے اچھی چیز دی گئی ہے، قرآن جس کو دے دیا، اور اس نے دیکھا ایک صاحب کا مکان بہت شاندار ہے، ایک صاحب کا عہدہ بہت بڑا ہے، ایک صاحب کا کاروبار بہت اچھا ہے، قرآن والا یہ سوچنے لگا کہ اللہ نے اسے مجھ سے اچھی چیز دی ہے، اگر یہ خیال آیا فقد حقر ما عظمہ اللہ، تو اس آدمی نے اس کلام کی توہین کی جس کو اللہ نے عظیم بنایا ہے۔ ذرا غور کر لیجیے گا، ہمارے گھر میں اگر قرآن گر جائے گا غلطی سے تو عورتیں صدقہ کرتی ہیں قرآن کے احترام میں، صدقے کا حکم نہیں ہے اور کرتے ہیں ہم، لیکن دلوں کے اندر یہ احترام نہیں ہے قرآن کی تعلیم کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیٹ پالنے والی تعلیم ہے وہ اصل ہے۔ میرے بھائیوں،
آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو جتنا چاہیں پڑھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو ہم اس کے خلاف ہیں. اپنے بچوں کو جتنا چاہے پڑھائیں، اسکول میں کالج میں یونیورسٹیوں میں لے جائیں، اعلیٰ تعلیم دلائیں. ہمیں تو یہ شکایت ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ اس لائن میں جاتے ہیں وہ کم ہمتی دکھاتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بے شک کچھ تعصب کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اچھی محنت کر کے اعلیٰ درجے کی اس کا نتیجہ پیش کریں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. آپ جائیں، آگے بڑھیں، سائنسداں بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہت اعلیٰ معیار کے بنے. ہماری تو شکایت ہی ہے، لوگوں کو ہم سے شکایت ہے کہ صاحب مسلمانوں میں اچھے اعلیٰ ڈاکٹر سائنسداں وغیرہ نہیں پیدا ہوتے، تو یہ گویا جیسے ہماری غلطی ہے. بالکل صفائی کے ساتھ عرض ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ذمہ داری لی تھی وہ مسلمانوں کے دین و ایمان کو سنبھالنے کی لی تھی. اگر اس پہلو سے کوتاہی ہو تو ہمارا دامن آپ پکڑ سکتے ہیں. اگر مسجدوں کے لیے امام نہ ملے تو آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں. اگر مدرسوں میں پڑھانے کے لیے مدرس نہ ملے تو آپ ہمیں پکڑیں کہ ہمارے یہاں پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا، تم کیا کر رہے ہو. لیکن اگر ڈاکٹر کم ہو رہے ہیں، انجینئر کم ہو رہے ہیں، تو پکڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس لائن کی ذمہ داری دی تھی. ان کو کہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. ضرورت ہے اسکول کھولیے، اپنے اسکول کھولیے اور بچوں کو ایمانی ماحول میں تعلیم دلائیے، مگر اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی دینا آپ نے اسکول اور کالج میں سیکھا نہیں ہے. معاف کیجیے گا میں بہت سخت بول رہا ہوں، لیکن کیا کریں، جو سچائی جب زبان پر آتی ہے تو تلخ ہو جاتی ہے. دنیا کی سازشوں کو آپ نہیں جانتے. آپ کا تو یہی مدرسہ، ابھی حضرت مولانا ہمارے طالب صاحب راستے میں بتا رہے تھے یہ مدرسہ کیوں بنا تھا. حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا نے سنایا کہ یہ اسی لیے بنا تھا کہ یہاں آپ کے یہاں عیسائیوں کا مشن قائم ہوا تھا. اور آپ سمجھ لیں عیسائیوں کے مشن سارے ملک میں قائم ہیں، گاؤں گاؤں قائم ہیں، اور ان کا مقصد کیا مسلمانوں کی جہالت کو دور کرنا ہے. آپ کو اگر یہ خیال ہے تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں. یہ تعلیمی مشن جتنے بھی ہیں در حقیقت یہ تبلیغی مشن ہے. یاد رکھیے گا، یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اندر کی حقیقتوں سے واقف ہو کر کہہ رہا ہوں، اور پورے ہندوستان میں گھوم کے کہہ رہا ہوں. ہندوستان کے اندر جہاں جہاں ان کے تعلیمی ادارے ہیں اور جو ان کے رزلٹ ہیں اور جو ان کی سرگرمیاں ہیں اور جس طرح وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان سب کو جاننے کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ تبلیغی مشن ہے. اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، مسلمانوں کا اس سوال کی انتہا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی قیمت پر ABCD بھی سیکھنے کے لیے وہاں بھیج دیتا ہے. مسلمان اپنے بچے کے ایمان کی فکر نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، ایمان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیا مدرسے میں پڑھنے والے بھوکے مرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں دیتے؟ آپ کا بچہ، ہم اچھی طرح سے آپ سے صفائی سے کہتے ہیں، پورے اعتماد سے کہتے ہیں، یہ بات چاہے جہاں آپ پہنچائیں کہ اگر ایمان پر آنچ آتی ہے تو ہمیں اپنے بچے کو جاہل رکھنا منظور ہے، اس کا ایمان دینا منظور نہیں ہے. اچھی طرح اس کو یاد رکھیں، اور آج کے حالات میں تو ہر آدمی اس کو دل پر لکھ لے. یہ دنیا آپ کے ایمان ہی کے تو پیچھے پڑی ہے، ان کو آپ کی جان سے تھوڑی اثر دشمنی ہے، ایمان سے دشمنی ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے ایمان کی قیمت پر اگر تعلیم کو اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ ایمان کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایمان کی غیرت آپ کے اندر نہیں ہے. یہ مدرسے تو اسی لیے بنے، اور خاص طور سے ایسا مدرسہ جو بزرگوں نے قائم کیا، جس کا بس منظر آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو تھوڑا بہت واقف ہوا اور میرے ذہن میں آیا کہ عجیب بات ہے، کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں. یہ مدرسے جو ہیں ان کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اور ان مدرسوں کو دنیا نہ سمجھیں. یہ مدرسے ہماری آخرت ہیں، یہ مدرسے ہماری آخرت ہیں. جو لوگ ابھی ہمارے مدرسے کے صدر صاحب کی تحریر پڑھی گئی، میں ان کو داد دے رہا تھا، بڑے معقول انداز میں ایک کام ہو رہا ہے منتقل ہونے کا، ذمہ داری دوسروں کو سونپنے کا، ذمہ داری سپرد کرنے کا. اسی خوش اسلوبی سے یہ کام مکمل ہونا چاہیے، اور یہ سمجھ کر ہونا چاہیے. جو اعلان ہوا ہے، مجھے بحث نہیں ہے کہ آپ کے کتنے گاؤں ہیں اور کتنے نمائندے، مگر مجھے یہ عرض کرنا ہے، مجھے یہاں بٹھایا گیا دین کی بات کہنے کے لیے، تو مجھے وہ بات کہنی چاہیے جس کو کہنے سے اللہ راضی ہو، آپ راضی ہو یا نہ ہو. بہت صفائی سے یہ عرض ہے، آپ اپنے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار ایسے لوگ منتخب کریں جو دین کو اصل سمجھتے ہوں دنیا کے مقابلے میں.
جن کو دین کی تڑپ ہو، جن کے پاس دین کا علم ہو، جو دین کی حقیقت کو جانتے ہوں، جو مدرسے کو جانتے ہوں، مدرسے کے مشن کو پہچانتے ہوں، مدرسہ کیا ہے اور مدرسے کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور مدرسے کو کس رخ پر کام کرنا چاہیے اس کو جانتے ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں اور چلائیں، آپ محنت کریں، علماء آپ کا ساتھ دیں گے۔ اتنا بڑا مدرسہ ہے، یہاں تعلیم کا معیار بھی اعلیٰ ہو اور جماعتیں بھی اوپر تک قائم ہو، اس کا آپ ارادہ کریں، نیت کریں۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کوئی مالیات کا مسئلہ ہو، یہ قوم قربانی دے رہی ہے، کہیں ہوتا ہے ایسا؟ اللہ کا یہ فضل ہے، خاص فضل ہے۔ ہمارے اداروں میں ایک مرتبہ 15-17 سال پہلے کی بات ہے، 2000 کی یا 2001 کی، امریکہ کا ایک آدمی آیا تھا، عربی بولتا تھا، تو ہماری ڈیوٹی اس سے بات کرنے کی لگی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے تک مہمان خانے میں بہت سارے اس نے سوالات کیے۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ ہندوستان بھر میں کتنے مدرسے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کتنے مدرسے ہیں، تو لیکن ہزاروں لاکھوں ہیں، میں نہیں جانتا 80,000 کہوں، 50,000 کہوں، 1,00,000 کہوں یا اس سے زیادہ کہوں، چھوٹے بڑے سب ملا کر تو لاکھ سے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ مدرسوں کا خرچہ کتنا ہے؟ میں نے کہا بھائی جو مجھے تعداد نہیں معلوم مدرسوں کی، تو خرچہ ہی میں کیا بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ کروڑوں خرچے والے بھی بہت سے مدرسے ہیں، لاکھوں کے بجٹ والے تو بے شمار ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے مکتب تو اور زیادہ ہیں۔ اس نے پھر دارالعلوم کا بجٹ پوچھا کتنا ہے، جو تھا میں نے بتایا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سوال یہ تھا، اصل اسے یہی سوال کرنا تھا کہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ اس سوال کے جواب میں مولوی کو ذرا رکنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، کیسے بولوں، کیا کروں، اور ہمارے لیے سب سے آسان یہی سوال تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہاں سے آتا ہے، میں نے کہا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمانوں کے چندے سے آتا ہے۔ فوراً میں نے کہا کہ عام مسلمانوں کے چندے سے۔ تو اس نے یوں دیکھا میری طرف یوں اور مسکرایا اور کہنے لگا کہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں۔ میں نے دل میں سوچا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آدمی محنت کر کے کمائے؟ اور یہاں کون بول رہے تھے ابھی، عبد المتین صاحب، کہ صاحب وہ اتنا روپیہ بنا دیا، اتنا بنا دیا، محترم کھڑا ہو گیا کہ لاؤ جو کمایا ہے وہ جیب سے نکالو اور مجھے دے دو۔ اس نے کہا لو خوشی کے ساتھ لے لو۔ ایسے کوئی ہوا کرتا ہے دنیا میں؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ ان بزرگوں کی برکت ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ اب ہندوستان میں دین و ایمان کو بچانے کے لیے مدرسے چاہیے، اور مدرسوں کو بچانے کے لیے یہ نظام چاہیے کہ ذمہ داری خرچ کی عام مسلمان کی جیب پر ہو، کسی حکومت پر نہ ہو۔ یہ اس کی برکت ہے۔ آج بڑی سے بڑی طاقت پریشان ہے کہ آخر اس نظام کو ختم کریں تو کیسے کریں۔ سچی بات ہے، یہ راز ہے، کھلا ہوا راز ہے، وہ پریشان ہے اس سے کہ عام مسلمان اب دیکھنے میں نظر آتا ہے بھوکا ننگا، اور خربوں روپے مدرسوں کو دے رہا ہے۔ یہ عام مسلمان کی بات ہے، بالکل خربوں روپے مدرسوں کو دے رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے آخر؟ یہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے سنا ہے حضرت حکیم الاسلام قاری طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں دارالعلوم میں پیسے کی تنگی ہو گئی، آج بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دارالعلوم میں آسانی سے چندہ آتا ہے تو سارے سال کا چندہ ایک ساتھ آ جاتا ہو۔ طالب صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں، پوچھ لیجیے آپ، ایک وقت میں سارے سال کا خرچہ جمع ہو جاتا ہو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آخر سال میں بچ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک وقت میں پورے سال کا جمع ہو ایسا اب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بھروسے پہ چلتا ہے، اور اکثر مدرسے ایسے ہی چلتے ہیں۔ تو حضرت قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میٹنگ بلائی اساتذہ کی، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ بھی تھے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، اساتذہ کرام سے، کہ آپ حضرات جو دارالعلوم کی خدمت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں صاف کہیے۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ بجٹ ختم ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے، تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ میں سب کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم دارالعلوم کی خدمت تنخواہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم دارالعلوم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دعا کر لیجیے۔ دعا کر لی گئی۔ چند دنوں کے بعد
ایک بڑی رقم جو تنخواہوں کے لیے کافی تھی کچھ مہینے کے لیے، وہ آئی ایک صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فلاں دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ دارالعلوم میں شاید ضرورت ہو تو میں یہ رقم دارالعلوم میں بھیج رہا ہوں۔ وہی دن تھا جب دعا ہو رہی۔ اس طرح یہ نظام چلتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ آخرت کا نظام ہے، یہ دنیا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں کی ہر ذمہ داری کو ہمیں آخرت کی ذمہ داری سمجھنا ہے، اپنی بات کی بچ نہیں کرنی ہے، اپنے دنیا کے مفاد کو یہاں سامنے نہیں لانا ہے، اپنے ذاتی اختلاف کو مدرسے میں نہیں لانا ہے۔ مدرسہ اللہ کا ہے، مدرسے میں آ کر ہم سب سمجھ لیں کہ ہم دنیا سے الگ ہو گئے، ہم آخرت کے ماحول میں آ گئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو اس کے قائم کرنے والے مخلص بزرگوں اور سرپرستی فرمانے والے اکابر کی تمناؤں اور دعاؤں سے زیادہ بہتر بنا دے۔ بس اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی قبول فرمائے جنہوں نے اب تک مدرسے کا نظام چلایا۔ کسی کے سلسلے میں ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جس کے پاس ذمہ داری آئے وہ ذمہ داری کو آخرت کی ذمہ۔ ہمارے مدرسوں کی روایتیں عجیب ہیں، مجھے ایک دو باتیں اور یاد آ گئی، میں اپنی بات پوری کرنا چاہ رہا تھا۔ ان مدرسوں کا نظام ایسے چلتا ہے کہ دارالعلوم کے ایک محترم گزرے حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسے کی روزات چھپوانے کے لیے دلی گئے 250 روپے لے کر۔ اس زمانے کی بات ہے، 100 سال پہلے کم سے کم 250 روپے اس زمانے میں بہت ہوتے تھے۔ راستے میں وہ 250 روپے چوری ہو گئے، پوری رقم چوری ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا مسئلہ، ایسے مسئلے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر امانت ضائع ہو جائے، اپنا کوئی اس میں دخل نہ ہو تو دینا واجب نہیں ہوتا۔ یہ تو سب کو معلوم ہوگا نا مسئلہ۔ یہ مسئلہ شاید نہ معلوم ہو کہ میراث میں کس کا کتنا حق ہوتا ہے، یہ تو نہیں معلوم ہوگا ہمیں، اس لیے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن یہ مسئلہ تو ہمارے کام کا ہے کہ اگر ہمارے پاس امانت ہے اور وہ ضائع ہو جائے تو پھر دینا واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن وہ جو آخرت والا مسئلہ ہے، حضرت مولانا منیر صاحب معتمد تھے، آ کر کہتے کہ بھائی وہ رقم چوری ہو گئی، اب دوسری رقم لے کے میں جاتا ہوں۔ نہیں، وطن گئے نانوتا اور وہاں جا کے ایک زمین بیچی اپنی اور 250 روپے حاصل کیے اور گئے دلی اور روزات چھپوا کے لے آئے، کسی سے نہیں بتایا۔ مگر ظاہر ہے اتنی بڑی رقم کی چوری ہوئی تھی، چھپنے والی بات بھی نہیں تھی، پتہ چل گیا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے کہا، دارالعلوم کے اندر لوگوں نے کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، یہ 250 روپے آپ مدرسے سے لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے مسئلہ نہیں پوچھتا۔ تو اس زمانے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے سرپرست تھے، ان کے پاس لوگوں نے استفتاء لکھ کے بھیج دیا، فتویٰ دے دیجیے۔ حضرت نے فتویٰ لکھا کہ مولانا منیر صاحب امین تھے اور امانت ضائع ہو جائے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مدرسے سے 250 روپے لے سکتے ہیں۔ تو مولانا منیر صاحب نے کیا فرمایا؟ دو باتیں۔ ایک تو یہ فرمایا، کیا مولانا مولوی رشید احمد نے، وہ ان سے بھی عمر میں بڑے تھے، مولوی رشید احمد نے فقہ میرے لیے پڑھا تھا؟ یہ مسئلے میرے لیے، مجھے ہی بتانے کے لیے پڑھے تھے؟ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی، وہ اگر میری جگہ ہوتے وہ کیا کرتے؟ ایک دوسرے کے تقوی پر اتنا اعتماد تھا، میری جگہ وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ عجیب و غریب قسم کی لائن ہے یہ آخرت کی لائن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور آخرت ہی کو اصل سمجھنے کی ہر معاملے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔